أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ وہ درخت سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے نیچے آپ بیٹھی تھی اور اس کے بعد ان کے پیروں کے پاس سے پانی کا چشمہ بھی بہا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھا ہوا کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور چند منٹوں میں اس پر پھل بھی آ گئے، پک بھی گئے، اور جب آپ نے اس کو ہلایا تو اس پر سے تری والی یعنی کہ تازہ کھجوریں گری اور جن کو آپ نے کھایا۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ ایک دن اور ایک رات یہ اس کے اندر گزری۔ اب اس کے بعد دوسرے دن حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے بستی کی طرف آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا کہ مریم جب تمہیں کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ کہا چپ رہنے کا، کچھ کہنا نہیں ہے۔ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، وہ بچہ خود ہی گواہی دے دے گا۔ اب جب بچے کو لے کر کے آئی تو وہ کمرے میں رہتی تھی اور ان کے کمرے میں سوائے آپ کے خالو حضرت زکریا کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ تو ہوا اس میں بھی وہاں بھی یہی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پناہ نہیں لی تھی، ان کی شہادت کا جو واقعہ میں نے کہا تھا، تو درخت کی جڑ پھٹ گئی اور حضرت زکریا اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور درخت یوں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان لوگوں کو کہتا ہے زکریا کہیں نہیں گئی، اسی درخت کے اندر ہے۔ تو شیطان نے شریر لوگوں کو انبیاء کے اور نبی کے قتل پر اکسایا اور ان لوگوں نے قوم نے اپنے نبی کو قتل کیا، شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی معاملہ ہوا جب حضرت مریم بچے کو لے کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی نا، اسی دن شیطان نے بستی کے کچھ شریر لوگوں کو اکسایا کہ لگتا ہے مریم اپنے کمرے میں نہیں ہے، جا کر کے دیکھو، چیک کرو کہ حضرت مریم کہاں ہے۔ تو حضرت مریم کے آنے سے پہلے وہ لوگ وہیں پر موجود تھے۔ کہاں ہے حضرت مریم؟ آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، چاہے کوئی پیر صاحب ہو، چاہے کوئی امام صاحب ہو، کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو شریف لوگ بری بات نہیں کہتے، لیکن جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ شریفوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ آج تو امام صاحب کو فلاں کی حویلی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، کہا یہ کام شریروں کا ہوتا ہے۔ شریف خاموش بھی ہوتے ہیں، شریر شریفوں کو شریر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا۔ اب جب حضرت مریم اپنے کمرے کی طرف آنے لگی نا، درمیانی میں روک لیا حضرت مریم۔ اب کہا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا یا مریم، اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے۔ اکسایا شیطان نے تو انہوں نے غلط الفاظ کہے، کہا تو عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے۔ پھر اس کے بعد یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہیں تیری ماں بدکار تھی، یعنی کہ تمہارے خاندان میں تو ایسا کوئی نہیں تھا، پھر یہ اچانک اب تم بچہ لے کر کے آئی ہو، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تو کہا تم تو بڑی عجیب چیز لے کر کے آئی ہو۔ اے ہارون کی بہن، یعنی کہ تمہارا گھرانہ تو اتنا معزز ہے، پھر اس کے باوجود نہ تمہارے باپ دادا میں کوئی برا تھا، نہ تمہارے ماؤں میں کوئی برا تھا، تو تم یہ عجیب و غریب چیز کیوں لے کر کے آئی؟ اب حضرت مریم اس کا جواب دیتی ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
اس پر حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ایک تو غصے میں تھے, ایک تو تمہاری شادی نہیں ہوئی, بچہ لے کر کے آئی ہو. اب اس کے بعد لوگ کیا, جب انہوں نے کہا بچے کی طرف اشارہ کیا, کہا ہم کو پاگل سمجھا ہے. ایک تو ان کی نظر میں یوں کہ غلط کام ہوا, اور اب اس کے بعد بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے پوچھو یہ کیا ہم سے بات کرنے والا ہے. کہتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے نا. تو جواب یہ دیتی کہ ہاں ایسا ویسا ایسا کچھ ہوتا, لیکن یہاں بچے کی طرف جواب دیا تو جو بھیڑ پہلے سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور بھڑک گئی کہ تم تو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو, یہ ہم سے کیا بات کرنے والا ہے. تو یہاں حضرت مریم کا مذاق بنایا انہوں نے, آپ پر تہمت تو لگائی, تہمت لگانے کے بعد آپ کا مذاق بھی بنایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت مریم دودھ پی رہے تھے. جب یہ سارا معاملہ آپ نے سنا تو آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا قال انی عبد اللہ, بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے, وجعلنی نبی, اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے. سبحان اللہ. ساری چیزیں ہو گئی اس کے اندر, ایک سینٹنس میں سارے جواب دے دیے. کہا تہمت حضرت مریم پہ لگی ہے, لیکن جواب میں سب سے پہلے لفظ کیا نکل رہا ہے, کیا کہا انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو عجیب و غریب چیز تھی, تہمت والدہ پہ لگی, تو جواب جب دینا شروع ہوا تو جواب میں سب سے پہلا لفظ کیا کہا کہ میری پیدائش اس کائنات میں جیسے لوگ پیدا ہوتے ایسے نہیں ہوئی. تو جواب دینے کی جو شروعات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا انی عبداللہ, میری پیدائش کو دیکھ کر مجھے اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لینا, میں اللہ کا بندہ ہوں. سمجھ رہے ہیں کیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے بیٹا مت سمجھنا. حالانکہ قوم نے آپ کو اللہ کا بیٹا ہی کہا بعد میں جا کر کے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے, معاذ اللہ رب العالمین. بعد میں یہ کہا. تو پہلے ہی جواب میں اس بات کی جو تہمت رب کی طرف جانے والی تھی, اپنی والدہ سے پہلے رب کی طرف جو تہمت لگ رہی تھی اس کو ہٹایا, اور اس کے بعد کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. اب سارے جوابات دے دیے کہ اللہ جس کو نبوت کے لیے منتخب کرے, جس کو اپنا معزز و مکرم بندہ بنائے, تو اس کی والدہ غلط کام کرے یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو سارے جتنے سوالات ہو رہے تھے سارے کے سارے جوابات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں دے دیے. اور اتنا نہیں, تہمت تو ماں پہ لگتی نا, پھر اگر لگ جاتی اگر ان کے قول پر, تو یہ کیا چیز ہوتی کہ اللہ نے اس کو نبوت دی ہے جو معاذ اللہ رب العالمین غلط کام سے ہو کر آیا ہے. کہا پہلے ہی کہا کہ اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب بھی ملی ہے, اور ساتھ میں نبی بھی بنایا گیا ہوں. تو سارے سوالات ہٹ گئے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی والدہ بھی پاک ہوا کرتی ہے. ہاں یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام فرمایا نا, اپنے والدہ کی طرف سے جو بات اور گفتگو کی ہے, ایک تفسیر میں مفسر نے یہاں تک لکھا کہ جو آپ کا انداز تھا نا جواب دینے والا, بڑا سبحان اللہ, وہ بہت اچھا انداز ہے. جیسے کبھی ہم ٹیک لگا کر نہیں جواب دیتے ہیں, تو اپنے ہاتھ کے اوپر ٹیک لگاتے اور اس کے بعد کہتے فلاں چیز لے لو فلاں چیز لے لو. مفسر کہتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا بند کیا اور ان کو جواب دینے لگے, تو اپنا الٹا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا انی عبداللہ. اب آپ سوچیں کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور سمجھ اتنی ساری ہے. کہا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جنہیں نبی بنایا جاتا ہے ساری عزتیں, ساری فضیلتیں, سارے کمالات, ساری خوبیاں, ساری عظمتیں وہ پیدا ہوتے ہی لے کر کے پیدا ہوتا ہے, اس لیے وہ نبی کی شان ہوتی ہے. کہا یہاں حضرت عیسیٰ کو یہ مقام ملا کہ پیدا ہوئے ہیں اور پالنے میں دودھ پی رہے ہیں اور کلام کر رہے ہیں.
ہم نے کہا جو عیسیٰ کی بھی جان ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات، جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو بھی کوئی فضیلت عطا ہوئی ہے؟ کہا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ کے بطن سے نکلتے ہی سب سے پہلے سجدے میں گئے۔ کہا وہاں تو پھر بھی یہ حال ہے کہ بات کر رہے ہیں جو کائنات کا دولہا جب پیدا ہو رہا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ساری خصوصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، یقیناً ہے، لیکن جو جانے عیسیٰ ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی پاک و صاف پیدا ہوئے اور ساتھ آتے ہی اپنے رب کا سجدہ کیا۔ اب اس کے بعد بات آگے جائے گی انشاءاللہ، اب کہیں گے وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اس نے مجھ کو مبارک کیا، ساتھ جو کتاب آئی وہ سارا کچھ معاملہ ہوگا۔ یہاں ایک بات رہ جاتی ہے، وہ کیا؟ پیدا ہوتے ہی ساری تورات اللہ نے حضرت عیسیٰ کے دل میں اتار دی تھی، پوری تورات کے حافظ بن کر کے آپ پیدا ہوئے تھے۔ یہ چیز ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد